بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ آج سے حسب ترتیب تمام دوروں کا مستقل آغاز ہو رہا ہے اور دورہ تفسیر قرآن کریم اس کا بھی انشاءاللہ آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آپ حضرات میرے ساتھ یہ دعا پڑھ لیں۔ مستورات میں بھی آواز جا رہی ہوگی، پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم۔ اب ایک مرتبہ درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھتے ہیں وہ ہر ساتھی انفرادی طور پہ پڑھ لیں۔ دوسری بات، جیسے تقریباً طلباء یہ بات جانتے ہیں کہ الحمدللہ دورہ تفسیر قرآن کریم یہ کئی سالوں سے چل رہا ہے، اور ہمارے شیخ اور سرپرست آپ سب کے استاذ حضرت مولانا مفتی محمد قاسم العباسی نور اللہ مرقدہ، جو اس ادارے کے بانی اور مدیر تھے اور ان تمام سلسلوں کی بنیاد رکھنے والے تھے، چونکہ یہ پہلا موقع ہے کہ ان کے بغیر یہ سارے سلسلے اس وقت شروع ہو رہے ہیں۔ دورہ تفسیر چونکہ انہی کی برکت سے، محنت سے، اخلاص کے ساتھ یہاں پر شروع ہوا تھا، تو بہت ضروری ہے اور ان کا حق ہے کہ اس موقع پر ان کو یاد کیا جائے۔ یاد کرنے کا طریقہ ایک مسلمان کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے مرحومین کے حق میں ایصال ثواب کرتا ہے۔ تو آج کے اس سبق کو شروع کرنے سے پہلے تمام طلباء سے اور طالبات سے میری یہ درخواست ہے کہ وہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں، اول آخر 3 مرتبہ درود شریف۔ یہ ہم ان کے حق میں، اپنے والدین اور اساتذہ کے حق میں ایصال ثواب کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ سبق شروع کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام۔ یا اللہ، جتنا قرآن کریم کا حصہ ان طلباء نے، طالبات نے پڑھا ہے، اس کا ایصال ثواب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی قبر مبارک میں اور آپ کے واسطے اور وسیلے سے پوری امت مسلمہ، بالخصوص ہمارے مشفق اور مربی حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرقدہ، ہمارے والدین، تمام اساتذہ اکرام، تمام محبین اور کل امت کو یا اللہ اپنی شان کے مطابق نصیب فرما۔ جتنے سلسلوں کا آغاز ہو رہا ہے یا اللہ خصوصی فضل و کرم سے سب کو اپنے پائے تکمیل تک پہنچا۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حق میں یا اللہ صدقہ جاریہ فرما۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔ تیسری بات، تفسیر قرآن کریم سے ایک مسلمان کی واقفیت کتنی ضروری ہے، یہ آپ طلبہ جانتے ہیں کہ قرآن کریم کو سمجھنا کیوں ضروری ہے اور کتنا ضروری ہے۔ اس لیے آج کے اس ماحول میں اور اس دور میں بہت بڑی کمزوری ہے قرآن فہمی میں، چونکہ ہم سب طلبہ ہیں، مختلف درجات کے طلبہ آپ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ہم میں سے ہر ساتھی اگر اپنے آپ سے ایک سوال کریں کہ قرآن کریم کے جتنے حصے کا ترجمہ ہم نے پڑھا ہے تو کتنا مجھے وہ یاد ہے، کتنا ازبر ہے اور کتنی مجھے اس سے مناسبت ہے۔ دیکھیں نا، افسوس کی بات ہے کہ ہم طلبہ کیا کہتے ہیں، جو سب سے آسان گھنٹہ یا بالفاظ دیگر یعنی جس کو کہا جائے بے اہمیت کرنے والا گھنٹہ، ہم کیا کہتے ہیں، وہ تفسیر والا ہے، یعنی اس کو سب سے آخر میں رکھ دیتے ہیں۔ شرح جامی آگے ہوگی، ہدایت النحو آگے ہوگی، علم الصیغہ آگے ہوگی، بیضاوی جلالین آگے ہوگی، سب چیزیں۔ جو استاذ تفسیر پڑھا رہے ہوں گے اس کو بھی ہلکا لیں گے۔ اس میں انہوں نے پورا زور اس پہ لگایا کہ حرام، مکروہ، مشتبہ، عذاب، قیامت، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، یہ چیزیں آہستہ آہستہ ختم کر دی جائیں۔ بس ہر بات سے انہوں نے انسان کے لیے وسعت اور گنجائش نکالنے والی باتیں شروع کی۔ آج میں اور آپ جس دنیا کے اندر رہتے ہیں، آپ بتائیں آپ کے ماحول میں لوگ کیا پسند کرتے ہیں؟ احتیاط پسند کرتے ہیں یا وسعت پسند کرتے ہیں؟ وسعت۔ اس لیے وہ کیا کہتے ہیں ایک جملہ علماء کے بارے میں، آپ ہر چیز کو حرام ناجائز، حرام ناجائز، حرام ناجائز۔ ان کو بھی یہ سننے کو اچھا لگتا ہے کہ میرے لیے سود کی گنجائش نکلے، تصویر کی گنجائش نکلے، بے پردگی کی گنجائش نکلے، یہ چیزیں یہ آپ نہیں بتائیں گے، وہ بتا رہے ہیں ان کو، اور ان کو موقع اس لیے ملا کہ ہم نے اس چیز کو بے اہمیت کر دیا۔ اس لیے عزیز طلبہ رکھیں کہ ان مختصر سے دنوں میں جو 20-22 دن آپ کے پاس ہیں، اس میں دورہ تفسیر کو صرف برائے نام مت پڑھیں، قرآن کو سیکھنے کی نیت سے پڑھیں، سمجھنے کی نیت سے پڑھیں، اور آپ یقین کریں آپ اس پر محنت کریں گے، اس کو توجہ کے ساتھ، تسلی کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ اور جذبے اور اخلاص کے ساتھ پڑھیں گے، آپ کو اپنے علم میں فرق محسوس ہوگا۔ اسی قرآن ایک نور ہے، روشنی ہے، یہ نور جتنا بڑھے گا نا، یہ آپ کے باقی علم کو خوبصورت کرتا چلا جائے گا۔ سمجھ میں آتی ہے میری بات؟ اس لیے قرآن کو خوب محنت کے ساتھ سیکھیں اور پڑھیں۔ 3 باتیں ہو گئی، چوتھی اہم بات آپ حضرات سے وہ یہ ہے کہ ہماری سب سے بڑی کمزوری کیا ہے، وہ پابندی
اور وقت کا اہتمام نہ کرنا، اس چیز نے آج کے طالب علم کو بڑا نقصان دیا۔ پابندی کا مطلب یہ ہے کہ اب مثال کے طور پہ جمعے کی تو چھٹی ہوتی ہے، دورہ تفسیر میں جمعے کی چھٹی ہوگی نا، ابھی تو ہوگی، پھر آگے دیکھیں۔ اب جمعے کو آپ نکال لیں تو بمشکل آپ کے پاس 20 دن رہ جاتے ہیں، اس میں بھی اتوار کو چلے ہمت نہیں ہو رہی، گھر والے سو رہے ہیں، رات کو شادی سے دیر سے آئے ہیں، اتوار کی بھی چھٹی مار لیں۔ 15 شعبان آتی ہے، ہم روزہ رکھیں نہ رکھیں، رات کو عبادت کریں نہ کریں، اس سے طالب علم کو سروکار نہیں ہوتا۔ عام لوگ عبادت کرتے ہیں نا 15 شعبان کی رات کو، طلبہ باہر گھوم رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ ضرور پوچھیں گے استاد جی کل چھٹی ہے، 15 شعبان کی چھٹی چاہیے، تو وہ کتنے دن رہ گئے؟ ایک تو یہ نیت کریں آج اسی جگہ بیٹھ کر کہ آخری دن تک ایک طالب علم کی ایک بھی چھٹی نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ؟ ٹھیک ہے؟ وہ بعض طلبہ کہتے بھی نہیں ہے کہیں دعا قبول نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو پھر آنا پڑے۔ دوسرا مسئلہ اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے؟ بر وقت آنے کا۔ اب آپ آ رہے ہیں 8:30 بجے، 8:45 بجے، 9 بجے، کبھی اس سے لیٹ، کبھی آگے پیچھے، یعنی سبق شروع ہونے کے بعد آئے، یقین کریں وہ مزہ ختم ہو جاتا ہے، ربط نہیں رہتا، تسلسل نہیں رہتا۔ آپ پہلے آئیں، استاذ بعد میں آئیں، اس طرح ہونا چاہیے۔ 8 بجے فکس سبق شروع ہوگا۔ آج ارادتاً ہم نے کچھ تاخیر کی کچھ وجوہات کی وجہ سے، ورنہ 8 بجے سبق شروع ہو جاتا ہے، بالکل ہوگا۔ تو آپ 7:45 بجے 7:50 تک وضو کر کے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہوں، سمجھ میں آ گئی؟ اس سلسلے میں بھی بالکل کوتاہی نہیں کرنی ہوگی، یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی۔ اب آ جاتی ہے 5ویں بات، وہ یہ ہے کہ دورہ تفسیر قرآن کریم میں آپ کے پاس کیا ہونا چاہیے۔ دیکھیں میں مختصراً عرض کر دوں کہ اس کے لیے عام طور پہ جہاں بھی قرآن کریم کی تفسیر کا دورہ ہوتا ہے، طلبہ ہو یا طالبات ہو، وہ اپنے سامنے بیاض رکھتے ہیں۔ بیاض تو سمجھتے ہیں نا؟ بیاض اس قرآن کریم کو کہا جاتا ہے کہ جس کے صفحے اتنے بڑے ہوں کہ جس کے دائیں بائیں لکھنے کی گنجائش ہوتی ہے، لائنیں بنی ہوتی ہیں نا، لکیریں ہوتی ہیں، اس میں آپ لکھ سکتے ہیں۔ تو بیاض عربی میں کس کو کہتے ہیں؟ سفیدی کو، سفید رنگ کو۔ تو وہ کاغذ ہوتا ہے، دائیں بھی بائیں بھی، اوپر بھی نیچے بھی، کوئی اہم بات ہوتی ہے تو اس پہ لکھ دیا جاتا ہے۔ کوئی نکتہ آ گیا، کوئی اہم بات آ گئی، کوئی شعر آ گیا، کوئی نحوی بات آ گئی، صرفی بات آ گئی، اعتراض جواب آ گیا، اس کو لکھ لیتے۔ تو ابھی تک تو یہی ترتیب بہرحال چلتی ہوئی آئی۔ ہم نے الحمدللہ 4 دفعہ دورہ تفسیر قرآن کریم پڑھا ہے۔ 3 دفعہ اپنے حضرت استاذ صاحب، استاذ العلماء حضرت اقدس حضرت مولانا منظور احمد نعمانی صاحب دامت برکاتہم، آج کل شدید علیل ہے، بیمار ہے، سب دعا فرمائے اللہ پاک حضرت استاذ صاحب کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے اور ان کی عمر صحت میں برکت نصیب فرمائے۔ تو 3 مرتبہ ہم نے ان سے پڑھا، جو اس وقت ہماری معلومات کی حد تک پاکستان میں دورہ تفسیر قرآن کریم کے اعتبار سے حرف آخر ہے۔ اللہ نے اتنا ان کو نوازا ہے۔ تو 2009، 10 اور 11 ہم نے ان سے پڑھا، اور درجہ سابعہ والے سال ہم نے اپنے حضرت استاذ صاحب حضرت قاری مفتاح اللہ صاحب دامت برکاتہم سے پڑھا۔ 4 مرتبہ دورہ تفسیر ہم نے پڑھا۔ اس وقت یہی سادہ بیاض ہوتے تھے، کوئی چھپا ہوا بیاض نہیں تھا اس وقت جس میں تو سارا کام لکھنے کا تھا کہ آپ لکھیں، ہر بات کو لکھیں۔ الحمدللہ ہماری کاپیاں اور یہ بیاض ہمارے آج تک ہمارے پاس محفوظ ہے، جو پورے ہاتھ کے لکھے ہوئے بیاض ہیں۔ بعد میں آج سے تقریباً 6-7 سال پہلے پھر حضرت نعمانی صاحب کو مشورہ دیا علماء نے
کہ بھئی آپ اپنے ان محنتوں کو شائع کر لیں، محفوظ ہو جائیں گے. اب طلبہ لکھنے میں کمزور ہیں، بات ہو جاتی. پھر استاد صاحب نے اس کو چھاپا، ایک دفعہ، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ کی چھپائی کے بعد اب اس کی کچھ بہتر شکل ہو کے سامنے آئی، ورنہ غلطیاں بہت زیادہ تھیں. تو اب یہ ہے کہ وہ بالکل چھپایا بالکل جو کچھ ہے افادات ہے حضرت استاد صاحب کے، وہ بالکل اس میں محفوظ ہو کے آ گئے. تو اب ہم طلبہ کو مشورہ یہی دیتے ہیں، یہ جو میرے ہاتھ میں نظر آ رہی ہے نا، یہ درسی بیاضی تفسیر، اصل نام اس کا ہے تنویر الجنان بانوار القرآن. کوشش طلبہ یہ کریں کہ یہ والا بیاض لے لیں، کوشش کر لیں کہ یہ لے لیں، طالبات بھی لے لیں. اور آپ کی سہولت کے لیے ہم یہ بھی انشاءاللہ آج معلومات کریں گے، اگر یہ دستیاب ہو گئی، بعض دفعہ یہ شارٹ ہوتی ہے، تو ہم اس کو لا کر کے انشاءاللہ یہاں ایک قریب میں شاپ ہے، آپ نے دیکھی ہوگی، ہے نا، برابر میں ایک شاپ دیکھی ہے آپ نے مسجد سے متعلق، یہاں قریب میں، یعنی آپ گیٹ سے الٹے ہاتھ پہ نکلے، ایک دکان ہے اس میں، یہ ساتھی اس میں بیٹھتے بھی ہیں ہمارے، تو وہاں انشاءاللہ آپ کو یہ مل جائے گی اگر سہولت سے آ گئی. نہیں تو بنوری ٹاؤن کے پاس کسی بھی مکتبے کے اندر یہ مل سکتی ہے. تو مشورہ یہ ہے اور رائے یہ ہے کہ طلبہ یہ والی لے لیں. یہ بات بھی سمجھ گئے؟ آخری بات، پھر سبق شروع کرتے ہیں. قرآن کریم کو سمجھنے کے مختلف انداز ہیں. دورہ تفسیر قرآن کریم میں قرآن کو سمجھنے کے انداز مختلف ہیں. دیکھیں، میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، درجہ ثالثہ میں، رابعہ میں، خامسہ میں وفاق کے نصاب کے تحت کتنے پارے؟ 10 پارے نا، 10 پارے. اور یہ 10 پارے ایک سال میں پورے ہوتے ہیں، ہے نا، 1 سال کا وقت ہوتا ہے. اور اس میں بھی آخر میں کیا ہوتا ہے؟ زیادہ رہ جاتا ہے، استاذ پورا زور لگاتے ہیں، گھنٹے لیتے ہیں، اضافی وقت میں بلاتے ہیں. تو 1 سال میں 10 پارے پورے کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو 20 دنوں میں 15 پارے کیسے ہوں گے؟ سوال ہے نہیں سمجھ میں آ رہی بات، ہے نا؟ 20 دنوں میں 15 پارے کیسے ہوں گے جب سال میں 10 پارے نہیں ہو سکتے؟ مسئلہ ہو گیا نا. تو یہ ہے فرق کہ قرآن کو حل کرنے کے طریقے مختلف ہوتے ہیں، الگ الگ انداز ہوتا ہے اس کا. جو ہم طالب علمی میں یعنی دوران سال پڑھتے ہیں وہ تفصیلی انداز ہے. طالب علم کو ترجمہ لکھوایا جاتا ہے، شان نزول بتایا جاتا ہے، تشریح کی جاتی ہے، اقوال بتائے جاتے ہیں، ایک ایک چیز کھول دی جاتی ہے اس کے اندر. دورہ تفسیر قرآن کریم میں چونکہ عام طور پہ طلبہ ہوتے ہیں اور وہ بھی ثالثہ سے اوپر کے، ترجیح اسی کو دی جاتی ہے. تو پھر قرآن کریم حل ہوتا ہے کس کے ذریعے سے؟ اصطلاحات کے ذریعے سے. اصطلاح سمجھتے ہیں نا؟ اصطلاح کہتے ہیں کسی بھی عنوان کو. اب مثال کے طور پہ اتنی موٹی کتاب ہے، ٹھیک ہے، آپ سے پوچھ لیا جائے بھئی یہ کون سی کتاب ہے، آپ کہتے ہیں نحو کی. کس کی؟ اتنی موٹی کتاب کے اندر سینکڑوں باتیں، لیکن ان سینکڑوں باتوں کو سمیٹ کر آپ نے سامنے والے کو مطمئن کر دیا ایک لفظ بول کر کہ یہ کتاب کس کی ہے. نحو ایک اصطلاحی لفظ تھا، اس نے وہ پوری کتاب کا عنوان آپ کو سمجھا دیا. آپ تھیلی لے کے جا رہے ہیں، صبح اس ہاتھ میں بھی تھیلی ہے، اس ہاتھ میں بھی تھیلی ہے، بڑی مشکل سے سامنے ساتھی آئے، بھائی کیا لے جا رہے ہو یار، آج تو دونوں ہاتھ بھرے ہوئے. کا ناشتہ. حالانکہ اس تھیلی میں حلوہ پوری بھی ہے، ڈبل روٹی بھی ہے، بیکری کا سامان بھی ہے، بیسیوں سامان ہے، آپ مہمانوں کے لیے لے جا رہے ہیں. لیکن آپ کھڑے ہو کر اس کو سمجھاتے کہ جی یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے. بس خیر ایسے بھی ہوتے ہیں مخلص، وہ سب بتاتے ہیں. لیکن آپ نے آسان کر کے ایک اصطلاحی لفظ کیا استعمال کیا؟ ناشتہ. مسئلہ حل ہو گیا نا؟ سمجھ میں آ گیا؟
قرآن کریم کو حل کرنے کا ایک آسان طریقہ ہوتا ہے کہ اس کی کچھ اصطلاحات کہہ دیں یا مضامین کہہ دیں یا عنوان کہہ دیں، وہ طے کر لیے گئے. سمجھ میں آ گئے؟ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ عنوان اگر آپ سمجھ گئے تو پوری آیت گویا آپ کے لیے کیا ہو گئی؟ آسان ہو گئی. سمجھ میں آ گئی؟ اب ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ایمان والوں کو، نیک اعمال والوں کو جنت ملے گی. ایک آیت ہے، لیکن آپ کو استاذ کہیں گے انعامات الہی. انعامات، جنت اللہ کا ایک انعام ہے. انعام ہے نا. اس آیت کے نیچے آپ نے یہ عنوان لگا دیا، ایک لفظ کا عنوان ہے، آیت حل ہو گئی کہ یہ بتایا جا رہا ہے. جہاں پر آئے گا ان الذین کفروا لہم عذاب شدید لہم عذاب عظیم، وہاں استاذ کہیں گے لکھیں تخویف اخروی یا عذاب اخروی، تو آیت کا عنوان آ گیا، مسئلہ کیا ہو جائے گا؟ حل ہو جائے گا. ٹھیک ہے؟ ان اصطلاحات کو تھوڑا سا سمجھنا پڑتا ہے. اسی لیے اس بیاض کے ساتھ جو حضرت نعمانی صاحب کا بیاض ہے، اس کے ساتھ شروع میں باقاعدہ ایک حصہ ہے جس کا نام ہے اصطلاحات القرآن. کیا نام ہے؟ اصطلاحات القرآن. یہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 17 پر ہے، اگر کسی کے پاس یہ بیاض ہے اس میں. پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے آسان کیا، اور ہر سورت جب شروع ہوگی نا، ہر سورت، اس کے ساتھ بھی اس کو جوڑ دیا ہے. تو سورت کو، ترجمے کو شروع کرنے سے پہلے استاذ آپ کو بتا دیں گے کہ اس پوری سورت کے عنوانات کیا ہے، اس کا خلاصہ کیا ہے، اس کا پچھلی سورت سے ربط کیا ہے. جب یہ مسئلہ حل ہو جائے گا تو آگے سمجھنا بالکل آسان ہو جائے گا. ٹھیک ہو گئی بات؟ تو یہ اصطلاحات تھوڑے سے، اس کے الفاظ بعض دفعہ ذرا ثقیل یعنی بھاری سے ہوتے ہیں، تو طلبہ یا طالبات بعض دفعہ تھوڑا سا پریشان بھی ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ کہاں سے باتیں ہو رہی ہے، یہ کون سی بات ہو رہی ہے. تو 1-2 دن کے اندر چیزیں کنٹرول کے اندر آ جاتی ہیں. مقصد میرا یہ کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوگی. توجہ اور تسلی اور پابندی کے ساتھ آپ حضرات جڑیں گے، بیٹھیں گے تو حل ہوتی چلی جائیں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اب سبق سے متعلق ایک بات آخری، کہ ہر سال دورہ تفسیر قرآن کریم میں یہاں کتنے پارے ہوتے؟ 15 پارے ہوتے. اس سال 15 پارے، پھر انشاءاللہ آئندہ سال، تو وہ 2 سال میں آپ کا تفسیر قرآن کریم مکمل ہو جائے گا. اس سال انشاءاللہ جو دوسرا حصہ ہے، یعنی آخر کے 15 پارے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. تو شروع کریں گے کون سی سورت سے؟ سورۃ الکہف سے لے کر سورۃ الناس تک انشاءاللہ. پھر اس میں طریقہ یہ تھا، حضرت مفتی صاحب جن کا تذکرہ بھی ہوا، آپ نے ان کے لیے ایصال ثواب بھی کیا، تو حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرقدہ، یہ ترتیب یہ رکھی تھی کہ وہ 15 پارے 2 حصوں میں تقسیم ہوتے تھے. آدھا حضرت کے پاس ہوتا تھا اور آدھا اس عاجز کے ذمے ہوتا تھا. اس طرح ہوتا تھا. تو اس سال مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو موجود نہیں ہے ظاہراً و جسماً، لیکن انشاءاللہ العظیم دوسرے استاذ ہیں جو مفتی صاحب کے خاص شاگرد ہیں، انشاءاللہ وہ ہوں گے. تو سورۃ الکہف سے سورۃ الناس تک کے 2 حصے بنائے گئے. ایک سورۃ الکہف سے لے کر سورہ صافات کے آخر تک، اور سورہ صافات کے بعد کون سی سورت ہے؟ سورہ صاد. تو سورہ صاد سے لے کر سورۃ الناس تک دوسرا حصہ ہے. تو ہمارے حصے میں جو آیا ہے وہ ہے کہاں سے؟ سورہ صاد سے. لیکن یہ پھر ایک ترتیب ہوتی ہے ہر سال کے حساب سے. تو انشاءاللہ صبح کا جو 8 بجے کا سبق ہوگا وہ کہاں سے ہوگا؟ سورہ صاد سے شروع ہوگا. سورہ صاد کون سا پارہ ہے؟ 23واں پارہ، اور اس کی تیسری سورت ہے سورۃ الصاد. ٹھیک ہو گئی بات؟ اب کھول لیں.
باقی اصطلاحات پر کچھ بات تفصیلی وہ دوسرے استاذ انشاءاللہ آپ سے کریں گے. ہم شروع کر دیتے ہیں. جن حضرات کے پاس بیاض ہے تو وہ کھول لیں, نہیں ہے تو وہ لکھتے رہیں اور اس میں انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزة وشقاق کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولا تحین مناص. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ صاد ہے. پہلی بات جو میں نے آپ سے عرض کیا اصطلاحات میں, پہلی بات, اس سورہ صاد کا اپنی پچھلی سورت سے ربط کیا ہے؟ ربط سمجھتے ہیں نا, تعلق اور جوڑ. تو قرآن کریم تو ایک ربط والا کلام ہے, جڑا ہوا کلام ہے. پیچھے سورہ صافات گزری, اب ہے سورہ صاد. ان دو سورتوں کا آپس میں ربط کیا ہے؟ اچھا, ربط کے اندر یہ ہوتا ہے کہ کبھی تو ایک بات ہوتی ہے, کبھی دو ربط بیان ہوں گے, کبھی تین بھی ہوں گے. سمجھ میں آ گئی؟ دو تین ربط ہو جاتے ہیں اس کے اندر. تو یہاں دو ربط بیان ہوئے ہیں. وہ کیا ربط ہے دیکھیں. نمبر ایک, حسب سابق عجز مصطفین کا بیان ہے. عجز مصطفین, میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ کچھ الفاظ ثقیل سے آتے ہیں, ایسا لگتا ہے کہ یہ تو بالکل ہی نہیں سمجھ میں آنے والا لفظ ہے, ابھی سمجھ میں آ جائے. عجز کس کو کہتے ہیں؟ کمزوری کو. عاجز کہتے ہیں نا, وہ بھائی وہ بیچارہ خود عاجز آدمی. مصطفین کے معنی آتے ہیں چنے ہوئے, منتخب لوگ. کون سے لوگ؟ منتخب لوگ. اس دنیا کے اندر اللہ پاک نے جتنے انسان پیدا فرمائے ہیں ان میں سے بعض انسان پھر خاص اور منتخب ہے, جیسے کہ انبیاء علیہ السلام. انبیاء, اب انبیاء کیا ہے؟ مصطفین ہے. اس لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک وصفی نام کیا ہے؟ مصطفیٰ. پھر آپ تمام انبیاء میں سے خاص منتخب شدہ ہے. تو مصطفین کے معنی کیا ہو گئے؟ چنے ہوئے. عام انسان تو بہت عاجز ہے, لیکن جو چنے ہوئے منتخب اللہ کے خاص بندے انبیاء ہے, وہ بھی اللہ کے سامنے کیا ہے؟ عاجز ہے. سمجھ میں آ گئی؟ انبیاء بھی اللہ کے مقابلے میں کیا ہے؟ عاجز ہے. کفر کی ایک سوچ ہر زمانے میں یہ رہتی ہے. آپ اپنے ماحول میں بھی دیکھیں نا, جو لوگ عقیدے کی کمزوری کا شکار ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو بالکل کچرا سمجھتے ہیں, لیکن کسی مزار یا کہیں چلے جائیں گے نا تو وہاں بالکل ایسے عاجزی رکوع اور سجدے میں گر جائیں گے. ہوتا ہے نا, اس لیے کہ ان کے نزدیک ان کے پاس کوئی خاص طاقت ہے, کوئی خاص مقام ہے, کوئی خاص مرتبہ ہے. اور بعض دفعہ تو نعوذ باللہ ان کو کچھ الہی مقامات بھی دے دیے جاتے ہیں. تو ایک سوچ کفر کے پاس ہر زمانے میں رہتی ہے کہ ان کے نزدیک جو منتخب بندے ہیں اللہ کے, وہ کوئی خاص طاقت رکھتے ہیں. قرآن کریم اس تصور کی نفی کرتا ہے. تو سورہ صاد میں بھی کہا کہ جو مصطفین ہے وہ عاجز ہے اللہ کے سامنے. سمجھ میں آ گئی؟ ایک ربط یہ ہو گیا. نمبر دو, اس بات توحید کے بعد اب منکرین توحید کی شکایات کا بیان ہے. سورہ صافات گزری جو آپ پڑھیں گے, اور اب سورہ صاد ہے, یہ اس کا دوسرا ربط ہے. اب سورہ صافات میں اس بات توحید کو ثابت کیا گیا تھا, اور سورہ صاد میں کیا ہوگا؟ منکرین توحید جو ہے, جو توحید کا انکار کرتے ہیں, ان کی شکایات ہے. شکایات کا مطلب ہوتا ہے اعتراضات, اشکال. جو آدمی توحید کو نہیں مانتا, آپ ان کو کبھی سمجھانے کی کوشش کریں کہ بھائی یہ نہیں کرو وہ نہیں کرو, تو وہ آپ کو دلائل دینا شروع کر دے گا. آپ کو کہے گا کہ بھائی آپ دنیا میں کوئی کام کرتے ہو, آپ جا سکتے ہو ڈائریکٹ اندر کے دفتر میں,
آپ کسی اس کو پرچی دیتے ہو، وہ اس کو پرچی دیتا ہے، وہ یعنی یہ آپ کو اب سمجھا رہا ہے کہ بڑے تک پہنچنے کے لیے چھوٹوں کا واسطہ ضروری ہے. تو بالفاظ دیگر اللہ تک پہنچنے کے لیے آپ نیچے کے اولیاء اللہ سے ہوتے ہوئے جائیں گے. تو غلطی ان سے کہاں ہوگی دوستو کہ انہوں نے اللہ کی ذات کو قیاس کیا دنیا کے ایک بڑے منصب والے پر، جبکہ اللہ پاک تو شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے. بندہ ہاتھ اٹھائے تو اللہ سے ڈائریکٹ جڑ جاتا ہے. یہ دنیا میں تو ہے کہ آپ کسی تک پہنچنے کے لیے واسطہ بنائیں گے، لیکن اللہ کی ذات اس سے پاک ہے. بات سمجھ گئے؟ اللہ اس سے پاک ہے. اللہ تک جانے کے لیے کسی واسطے کی ضرورت نہیں پڑتی. ربط کی دونوں باتیں سمجھ گئے؟ آگے فرماتے ہیں خلاصہ سورہ صاد. اس کے بعد آپ کو بتایا جائے گا کہ جو سورت آپ کی شروع ہو رہی ہے اس پوری سورت کا خلاصہ کیا ہے. اب دیکھیں خلاصے کے اندر بھی اصطلاحی الفاظ آپ کے سامنے آئیں گے. تمہید مع ترغیب، تمہید مع ترغیب. تمہید کس کو کہتے ہیں؟ اردو میں بھی کہتے ہیں بھائی میں تو ابھی تمہید کے طور پہ یعنی کچھ مناسبت پیدا کرنے کے لیے کچھ باتیں آپ سے کر رہا ہوں، اصل بیان بعد میں شروع کروں گا، ہے نا. تو تمہید کہتے ہیں جو ابتدائی باتیں ہوتی ہے. ترغیب کہتے ہیں کسی کو کسی کام پہ آمادہ کرنا، ترغیبی بات ہوتی ہے. تبلیغ والے حضرات کہتے ہیں بھئی ترغیب چلاتے ہیں تاکہ ساتھی تیار ہو جائے. تو ترغیب کسی کو تیار کرنا. تو تمہید مع ترغیب. شکوہ جات، شکوہ ابھی بات آئی، شکوہ کہتے ہیں اعتراض کو، اشکال کو. تخویفات، تخویف کہتے ہیں ڈرانے کو. اللہ پاک کبھی اپنے عذاب سے ڈرائیں گے، کبھی آخرت سے ڈرائیں گے، کبھی جہنم سے ڈرائیں گے. زجرات، زجر کہتے ہیں ڈانٹ کو. ایک آدمی غلط جا رہا ہے، استاذ ڈانٹ دے، ماں باپ ڈانٹ دے، یہ زجر ہے. کبھی کبھی اللہ پاک بطور زجر کو آیت بیان فرمائیں گے. دعویٰ توحید پر 5 نقلی دلائل. اس صورت کا یہ خلاصہ عرض ہو رہا ہے دوستو. توحید پر اس صورت میں کتنے دلائل آئیں گے؟ 5 نقلی دلائل. نقلی اور عقلی یہ 2 الفاظ ہوتے ہیں. نقلی اس کو کہا جاتا ہے کہ جس میں آپ کے پاس دلیل موجود ہو. بات سمجھ گئے؟ کوئی دلیل آپ کے پاس ہو. مثال کے طور پہ کسی نے آپ سے کہا، آپ نے کسی سے کہا کہ بھائی پانچے ٹخنوں سے اوپر کر دو. اس نے کہا کیوں، کیا دلیل ہے؟ آپ نے اس کو بخاری شریف کی روایت سنائی کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا ما اسفل فی الازار من الکعبین ففی النار. جس کا ازار اس کے ٹخنوں سے نیچے چلا جائے، آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ جہنم میں ہے. یہ دلیل کون سی؟ نقلی. نقلی ہے اس لیے کہ نقل آپ کے پاس بخاری کا حوالہ تھا. 5 نقلی دلائل. ایک عقلی دلیل. ایک عقلی دلیل. عقلی دلیل یہ ہوتی ہے کہ جس میں کوئی کتاب نہیں، عقل کہہ رہی ہے. جیسے بارش ہوئی، آپ اپنے ساتھی کے ساتھ جا رہے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ وہ جس جگہ جانا چاہ رہا ہے وہاں کیچڑ ہی کیچڑ ہے. آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا، بھائی ادھر ہو جائے. اس نے کہا کیوں؟ آپ نے کہا وہ صحیح نہیں ہے. اس نے کہا بھائی دلیل. تو کہنا چاہیے مسلم شریف میں یہ ہے. عقلی دلیل اس کو دیں کہ بھائی وہیں سے چلے جائیں، جلدی پہنچ جائیں گے، ہے نا. بھائی جو کیچڑ میں پیر رکھے گا وہ اس سے جلدی پہنچ جائے گا نا آگے. تو عقلی دلیل ہے. ایک دلیل وحی. دلیل بعض دفعہ ہوتا ہے کہ دلیل وحی دی جاتی ہے، یعنی وحی کو بطور دلیل کے پیش کیا جاتا ہے. انجام فریقین. بعض دفعہ اللہ پاک سمجھانے کے لیے کوئی واقعہ، کوئی قصہ بیان کریں گے مثال، اور اس میں 2 طبقات کو پیش کر کے پھر دونوں کا انجام بتائیں گے، یہ کامیاب یہ ناکام. نفی علم غیب عن خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. اس صورت میں یہ بات بھی آئے گی کہ آپ علیہ السلام عالم الغیب نہیں ہے. حال ملائکہ اور حال ابلیس. اس صورت کے آخر میں اللہ پاک نے فرشتوں اور ابلیس کا حال بھی بیان کیا کہ جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا نا، تو حکم دیا کہ ان کو سجدہ کر لو. تو
فرشتوں نے کیا اور ابلیس نے نہیں کیا، وہ حال بھی اللہ پاک اس سورت کے آخر میں بیان کریں گے۔ سمجھ گئے دوستو؟ تو ربط میں کتنی باتیں آئی؟ ربط میں 2 باتیں آ گئی، اور سورہ صاد کا خلاصہ یہ مختلف باتیں آپ کے سامنے آ گئی۔ یہ الفاظ جگہ جگہ آیات کے شروع میں آپ کو لگانے پڑیں گے، اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ دیکھیں، صاد والقرآن ذی الذکر لکھیں، اس کے نیچے تمہید مع ترغیب، تمہید مع ترغیب۔ صاد یہ کون سے حروف میں سے؟ حروف مقطعات میں سے ہے، اور حروف مقطعات کے جو معانی ہے، معانی کیا ہے اس کے بارے میں ہمارے اکابر کی آسان رائے ہے، اللہ اعلم بمرادہ بذالک، اللہ اعلم بمرادہ بذالک، کہ حروف مقطعات کے مراد کو، مفہوم کو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے دوستوں کہ اس بارے میں مستقل مفسرین نے کام کیا ہے۔ بعض تفسیر عربی زبان کی ایسی بھی لکھی گئی ہے کہ جس میں ساری محنت اس پر ہوئی کہ حروف مقطعات کا مصداق کیا ہے، ایسی بھی تفسیریں، اور کمال کیا ہے انہوں نے۔ الف لام میم کو سمجھایا ہے، الف لام را کو سمجھایا ہے، صاد کو سمجھایا ہے، قاف کو سمجھایا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ ایک، جیسے اردو میں یا انگلش میں ہم کہتے ہیں نا کوڈ ورڈ، ایک کوڈ ورڈ ہوتا ہے کسی مسئلے کی طرف اشارہ کرنے کے لیے، تو وہ ایک حرف، ایک ورڈ ہوگا اور وہ کسی بڑے مسئلے کو حل کر رہا ہوگا۔ اب اللہ پاک نے وحی اتاری جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے اپنے حبیب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ باتیں راز کی تھی، سر راز کی باتیں ہیں، اور وہ راز کی باتیں اللہ نے حروف مقطعات کے ذریعے سے اپنے پیغمبر کی طرف منتقل فرمائی ہے۔ سمجھ گئے؟ اب وہ راز کیا ہے؟ تو ان مفسرین نے اس پر محنت کی ہے، اس کو کھولنے کی کوشش کی ہے، لیکن وہ بہرحال ایک بڑوں کی بڑی باتیں ہیں۔ ہمارے لیے آسان یہ ہے کہ اللہ اعلم بمرادہ بذالک، بس یہیں پہ آپ چپ خاموش ہو جائیں، اللہ ہی اس کی مراد کو جانتے ہیں، اصل مقصد کی طرف چلے جائیں۔ وہ قرآن ذی ذکر، قسم ہے اس قرآن کریم کی جو نصیحت والا ہے۔ ذکر کہتے ہیں کس کو؟ نصیحت کو۔ قسم ہے اس قرآن کریم کی جو نصیحت والا ہے۔ اچھا، اب آپ حضرات نے پڑھا ہے، اگر نہیں پڑھا تو ایک بات سمجھ لیں کہ عربی زبان میں بعض حروف ایسے ہوتے ہیں جو کسی خاص مقصد کے لیے آتے ہیں۔ یہ جو واو ہے، والقرآن کا جو واو ہے، یہ واو کون سا ہے؟ واو قسمیہ ہے، واو قسمیہ ہے۔ یہ قسم کے معنی کے لیے آتا ہے۔ یہ عربی کی وسعت ہے کہ ایک ایک حرف میں بہت کچھ چھپا ہوا ہوتا ہے۔ تو حروف قسم آپ نے پڑھے ہیں نحو کے اندر، حروف قسم، تو اس میں واو بھی شامل ہے۔ قسم ہے قرآن کریم کی جو نصیحت والا ہے، ٹھیک ہے؟ قسم کھا لی، کس بات پہ قسم کھائی؟ قسم کے بعد کیا آتا ہے؟ جواب قسم۔ قسم کے بعد کیا آتا ہے؟ جواب قسم۔ بھئی آپ آئے اور غصے میں آپ نے دیکھا بھئی ساتھیوں نے ناشتہ کر لیا، آپ کا انتظار نہیں کیا، آپ نے جب دیکھا تو آپ نے کہا کہ خدا کی قسم، اور یہاں رک گئے، تو آگے کچھ بولنا ہے نا آپ، وہ کیا بولنا ہے؟ آئندہ آپ لوگوں کے ساتھ ناشتہ نہیں کروں گا، خود سے کر کے آؤں۔ اب وہ جو آگے والا جملہ ہے اگر آپ بول دیں تو گویا جواب قسم آپ نے ذکر کر دیا۔ یہ آنے والا جملہ آپ نے دبا دیا، لیکن بیٹھے ہوئے سارے ساتھی سمجھ گئے کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، تو گویا جواب قسم آپ نے حذف کر دیا۔
اگر سامنے آ گیا تو ذکر کر دیا، چھپا دیا تو حذف کر دیا۔ قرآن کریم میں بھی کبھی جواب قسم ذکر ہوگا، کبھی جواب قسم حذف ہوگا۔ یہاں پر کیا ہے؟ واو قسمیہ ہے، جملہ قسمیہ ہے، لیکن جواب قسم کیا ہے؟ محذوف ہے۔ جواب قسم محذوف، چھپا ہوا ہے، وہ آپ نے خود نکالنا ہے۔ اللہ پاک کہتے ہیں قسم ہے اس قرآن کریم کی جو نصیحت والا قرآن ہے۔ کس بات پہ قسم کھائی؟ اب حاشیے پر لکھیں، لیکن جواب قسم ہے انک لمن المرسلین۔ ان بیاض میں لکھا ہوگا نا، لکھا ہوا ہے۔ جواب قسم کیا ہے؟ انک لمن المرسلین۔ کیا مطلب؟ بے شک آپ پیغمبروں میں سے ہیں، چونکہ کفار مکہ آپ کی رسالت کا انکار کر رہے تھے۔ اللہ پاک نے اپنے کلام کی قسم کھائی کہ قسم ہے اس قرآن کی جو نصیحت والا ہے، انک لمن المرسلین، بے شک آپ پیغمبروں میں سے۔ ہو گئی بات؟ بل الذین کفروا فی عزت و شقاق، اس کے نیچے عنوان لکھیں شکوہ کفار، شکوہ کفار۔ اب اللہ پاک کبھی کبھی نہ ماننے والوں کا ایک شکوہ سے مراد یہ ہے کہ ان کی کمزوری کو ذکر فرماتے ہیں، ان کی خرابی کیا ہے، کوتاہی کیا ہے۔ بل الذین کفروا فی عزت و شقاق، حقیقت یہ ہے کہ یہ کافر غرور میں اور مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ کافر فی عزت، عزت کا کیا ترجمہ ہے؟ غرور، غرور، اور شقاق کا کیا ترجمہ ہے؟ مخالفت کے اندر۔ یہ اللہ نے ان کے محرومی کے اسباب ذکر کیے۔ اللہ کا کلام آسمانوں سے اترا ہے، فرشتہ لے کر آیا ہے، آخری پیغمبر ان کے درمیان موجود ہے، پھر بھی وہ محروم ہو گئے، پھر بھی ان کی محرومی۔ اللہ پاک نے فرمایا وجہ دو باتیں، ایک ان کے اندر غرور تکبر ہے، دوسرا مخالفت ضد کا مزاج ان کے اندر۔ جہاں یہ دو چیزیں آ جاتی ہیں، غرور آ جائے، مخالفت آ جائے، ہدایت نہیں ملتی ہے پھر، سمجھ گئے؟ یہ کافر غرور اور مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں۔ کم اہلکنا من قبلہم من قرن، اس کے نیچے عنوان لکھے تخویف دنیاوی، تخویف دنیاوی۔ تخویف کے معنی کیا ہے؟ ڈرانا۔ کبھی کبھی اللہ پاک نافرمان کو ڈراتے ہیں دنیا کے حالات سے۔ کس سے؟ دنیا کے حالات سے، ان کو عبرت دلائی جاتی ہے۔ فرمایا کم اہلکنا من قبلہم من قرن، کتنی ہی بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا، من قبلہم، ان سے پہلے۔ کم، کم کے معنی کتنی ہی، اہلکنا، ہم نے ہلاک کر دیا، من قبلہم، ان سے پہلے، ان سے مراد مکہ والے، ان سے پہلے ہلاک کر دیا، من قرن، بستیاں، علاقے، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ فنادوا ولا تحین مناس، فنادوا، پھر انہوں نے چیخو پکار کی، پھر انہوں نے کیا کی؟ چیخو پکار کی، ولا تحین مناس، لیکن ختم ہو چکا تھا وقت خلاصی کا، بچنے کا۔ انسان باوجود سمجھنے کے نہ سمجھے، اور جب پکڑ میں آئے تو پھر کہے ہائے ہائے ہائے، تو اب وقت نہیں رہا نا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا پھر انہوں نے چیخو پکار تو کی، لیکن ولا تحین مناس، ختم ہو چکا تھا وقت، کس چیز کا؟ خلاصی، خلاصی کہتے ہیں بچنے کا۔ اب ان لوگوں کے پاس بچنے کا کوئی وقت نہیں تھا۔ دیکھیں یہ پچھلی امتوں کی اللہ نے ایک مثال دی دنیا کی، اور ان کو ڈرایا، اس کو کہتے ہیں تخویف دنیاوی۔ سمجھ میں آ گئے؟
وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ، لکھے شکوہ، شکوہ۔ اب ان کافروں نے ایک اعتراض کیا۔ کس نے؟ ان کافروں نے۔ وہ اعتراض کیا ہے؟ یہ شکوہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے وَعَجِبُوا، اور ان کافروں نے تعجب کیا۔ عجبو کی ضمیر کس کی طرف لوٹے گی؟ کفار مکہ کی طرف۔ ان کافروں نے تعجب کیا ان، اس بات پر، جاءہم منذر منہم، کہ ان کے پاس آیا ایک ڈرانے والا انہی میں سے، کہ ان کے پاس آیا منذر، منذر کہتے ہیں ڈرانے والا، ان کے پاس آیا ڈرانے والا منہم، انہی میں سے۔ منہم کے نیچے لکھے بشریت النبی، کیا لکھیں گے؟ بشریت النبی، یعنی ان کے اعتراض کا خلاصہ کیا تھا؟ کافروں کے اعتراض کا خلاصہ کیا تھا دوستو؟ کہ بھئی پیغمبر تو ہمارا ہی جیسا کا انسان ہے، اس کے بھی 2 ہاتھ 2 پیر 2 آنکھیں، چلنا پھرنا کھانا پینا، فرق کیا ہو گیا؟ پھر یہ کیسے کہ وہ نبی اور ہم غیر نبی؟ تو تعجب کیا ان کافروں نے اس بات پر کہ آیا ان کے پاس ایک ڈرانے والا انہیں میں سے۔ وقال الکافرون، اور کافر کہنے لگے، ھذا، یہ شخص، یہ شخص سے مراد کون؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام۔ کافروں نے کہا کہ یہ شخص ساحر، جادوگر ہے، کذاب، جھوٹا ہے۔ کافروں نے کہا کہ یہ شخص ساحر کیا ہے؟ جادوگر۔ اس کے ساتھ بریکٹ میں لکھیں گے معجزات میں۔ جادوگر کس اعتبار سے؟ آپ نے جو معجزات دکھائے نا، کہنے لگے یہ تو ایک جادوگر ہے، کوئی جادوگر بھی کر لے۔ تو آپ کو کہا کہ یہ جادوگر ہے کس چیز میں؟ معجزات میں۔ اور کذاب، جھوٹا ہے، اس کے ساتھ بریکٹ میں لکھے دعوی نبوت میں، دعوی نبوت۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کیا اس نے تمام معبودوں کو ایک معبود بنا کر رکھ دیا؟ کیا اس نے تمام معبودوں کو ایک معبود بنا کر رکھ دیا؟ یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ وہ کہتے تھے بھئی بارش کے لیے الگ ہے، اولاد کے لیے الگ ہے، رزق کے لیے الگ ہے، خوشیوں کے لیے الگ ہے، ہر چیز کا مستقل ایک معبود بنا ہوا تھا نا۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کے فرمایا کہ پوری کائنات کا یہ سارا نظام صرف کون چلا رہے؟ اللہ۔ تو وہ ان کے بنائے ہوئے وہ 200 360 جتنے بھی تھے، وہ انہوں نے کہا یہ سب ایک کے پاس، یہ کیسے ہو گیا بھائی؟ تو کہا اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کیا اس شخص نے، یعنی آپ علیہ السلام نے، تمام معبودوں کو ایک معبود بنا کر رکھ دیا؟ ان ھذا لشیء عجاب، یہ بات تو بڑی تعجب کی ہے، یہ بات تو بڑے تعجب، عجاب مبالغے کے ساتھ ہے، یہ بات تو بڑی تعجب کی ہے کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 360 والا کام ایک کرے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ وانطلق الملأ منهم، اور چلے ان کے سردار، ملأ کہتے ہیں سرداروں کو، جو ذمہ دار فرد ہوتا ہے اس کو عربی میں ملأ کہتے ہیں، ملأ۔ اور چلے ان میں سے سردار، یعنی کفار مکہ میں سے، انمشو، یہ کہتے ہوئے چلے ان میں سے سردار یہ کہتے ہوئے،
چلے ان میں سے سردار یہ کہتے ہوئے انمشو کہ نکل پڑو. کیا کرو؟ نکل پڑو. وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ اور اپنے بنائے ہوئے معبودوں پر ڈٹ جاؤ. اپنے بنائے ہوئے معبودوں پر ڈٹ جاؤ. ان هذا لشیء یراد بے شک اس میں کوئی غرض چھپی ہوئی ہے. یہ ترجمہ لکھے دوستو. بے شک اس میں کوئی غرض جانتے ہیں نا، کوئی مقصد، کوئی غرض چھپی ہوئی ہے. بریکٹ میں لکھیں یعنی سرداری حاصل کرنے کی. کیا حاصل کرنے کی؟ سرداری. اب اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ آیت نمبر 6 کا. بعض آیات کو سمجھنے کے لیے ان کا شان نزول، پس منظر سمجھنا ضروری ہوتا ہے. ہوا یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا تھے حضرت ابو طالب، جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے والد ہیں، اور انہوں نے آپ علیہ السلام کی کفالت بھی کی اور آپ کا بڑا خیال بھی رکھا. ابو طالب بیمار ہو گئے تو چونکہ وہ مسلمان تو نہیں ہوئے تھے، تو ان کی بیمار پرسی کے لیے، عیادت کے لیے جو مشرکین کے سردار تھے وہ ایک دن عیادت کے لیے ان کے گھر آئے. کن کے گھر؟ ابو طالب کے. آپ علیہ السلام بھی بیٹھے ہوئے تھے، وہ بھی آئے. اب انہوں نے جب آ کے دیکھا تو ان کو لگا کہ موقع ذرا اچھا ہے کہ چچا بیمار ہیں اور بھتیجے بیٹھے ہوئے ہیں، تو کچھ بات چھیڑ دیتے ہیں، شاید کوئی کام بن جائے. تو انہوں نے آ کے ابو طالب سے کہا کہ دیکھیں آپ ہمارے بڑے ہیں، سردار ہیں، آپ کے بھتیجے نے مسئلہ خراب کر دیا ہے اور ہمیں آپس میں لڑا دیا ہے، تو آپ ان سے کہیں کہ ہمارے معبودوں کو برا نہ کہیں، ہم ان کے ساتھ صحیح چلنا چاہتے ہیں، یہ اس چیز کو چھوڑ دیں. تو ابو طالب نے آپ علیہ السلام کو دیکھا تو آپ نے وہ مشہور جملہ جو ہے نا، جو ہم کتابوں میں، اسکول کی کتابوں میں سب جگہ پر ہے، آپ نے فرمایا اگر میرے ایک ہاتھ میں سورج رکھ دیا جائے اور ایک ہاتھ میں چاند رکھ دیا جائے تب بھی میں اپنی بات کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں، یعنی توحید کی بات کو نہیں چھوڑوں گا. تو آپ نے کھل کر یہ بات کی تو ان کو پتہ چل گیا کہ یہاں تو دال گلنے والی نہیں ہے. تو بجائے اس کے کہ فائدے کے کوئی اور نقصان نہ ہو جائے اور ہمارا اور کوئی ساتھی ان کی طرف متوجہ ہو جائے، تو فوراً وہ جو سردار تھے انہوں نے کہا کہ انمشو، چل پڑو یہاں سے، اور وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ اپنے انہی معبودوں پہ ڈٹ جاؤ. ٹھیک ہے. اور پھر کہا اِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ اس میں کوئی غرض چھپی ہوئی ہے. کیا مطلب؟ انہوں نے اپنی سوچ کے اعتبار سے کہا کہ یہ شخص جو اتنی بڑی بات کر رہا ہے یہ اصل میں ہم سے ہماری سرداری لینا چاہتا ہے. دنیا پرست کی سوچ تو دنیا سے آگے جا نہیں سکتی نا، وہ تو وہیں گھومتا رہے گا. تو کہا یہ صرف سرداری کے لیے یہ سارا گیم چل رہا ہے، لہٰذا آپ یہاں سے چل پڑو. بات سمجھ گئے؟ ما سمعنا بهذا فی الملت الاخرہ یہ بات تو ہم نے پچھلے دین میں بھی نہیں سنی. ملت کہتے ہیں دین کو. ما سمعنا ہم نے نہیں سنی، بہذا یہ بات کے نیچے لکھیں یعنی توحید کی، ہم نے نہیں سنی یہ بات فی الملت الاخرہ پچھلے دین میں. یعنی ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم جس شرک کے راستے پر ہیں یہ تو ہمیں ہمارے باپ داداؤں نے بتایا، ان کو ان کے باپ داداؤں نے بتایا، ہم تو ایک ترتیب میں نسب میں جڑتے ہوئے آئے ہیں. تو اب یہ توحید کی بات کہاں سے آ گئی؟ یہ بات تو ہم نے نہیں سنی پچھلے دین میں بھی، کسی دین میں. ان ھذا الا اختلاق
فضا کے نیچے لکھے توحید کی بات. کون سی بات؟ یہ جو توحید کی بات ہے یہ کیا ہے؟ گھڑی ہوئی بات ہے، اپنی طرف سے انہوں نے بنا لی ہے، باقی اس کے پیچھے کوئی حقیقت ہے نہیں. انہوں نے کہا اَأُنزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِن بَيْنِنَا، لکھے شکوہ. یہ ان کافروں نے ایک اعتراض بھی کیا، ایک اعتراض، کیا ہم میں سے اسی پر ہی یہ نصیحت نامہ نازل ہوا؟ اَأُنزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ، ذکر نصیحت نامہ یعنی قرآن کریم، کیا اسی شخص پر یہ نصیحت نامہ نازل ہوا من بیننا، ہم میں سے؟ بھئی اگر اللہ نے وحی اتارنی تھی تو انہوں نے کہا ہم میں اتنے بڑے بڑے مالدار لوگ ہیں، ذمہ دار لوگ ہیں، ان پہ نہیں اترا اور عبد المطلب کے یتیم پوتے پہ اتر آیا. تو کیا ہم میں سے اسی پر نصیحت نامہ اتارا گیا؟ سمجھ گئے؟ یہ شکوہ کس نے کیا؟ کافروں نے کیا. بل ہم فی شک من ذکری، لکھیں جواب شکوہ. اللہ پاک کبھی کافروں کے اعتراض کا جواب خود سے فوری دے دیتے، اس کو کہتے ہیں جواب شکوہ. جواب شکوہ. بل ہم فی شک من ذکری، بریکٹ میں لکھے اللہ نے فرمایا، اللہ نے فرمایا بل ہم فی شک من ذکری، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ میری وحی کی طرف سے شک میں پڑے ہوئے ہیں. ذکر کا ترجمہ یہاں وحی سے ہوگا دوستو. یہ لوگ میری وحی کی طرف سے کس میں پڑے ہوئے؟ شک میں پڑے. ان کو وحی سمجھ میں نہیں آ رہی، وحی کا انکار کرنا چاہتے ہیں لیکن دائیں بائیں ہو کر، کبھی کہہ رہے ہیں یہ غلط ہے، کبھی کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے. بل لما یذوقوا عذاب، بلکہ ابھی تک انہوں نے عذاب کو چکھا نہیں، بلکہ ابھی تک انہوں نے عذاب کو چکھا نہیں. یہ بڑی بڑی باتیں اس لیے ہو رہی ہیں کہ انہوں نے اللہ کے عذاب کو ابھی تک دیکھا نہیں ہے، بس کھایا پیا ہے، عیش و عشرت کی. تو یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں. سخت حالات ان پر جب پکڑ آئے گی تو سب کچھ صاف ہو جائے گا. ام عندہم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب، ام عندہم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب، کیا ان کے پاس آپ کے رب کی رحمت کے خزانے ہیں؟ کیا ان کے پاس آپ کے رب کی رحمت کے خزانے ہیں؟ العزیز، وہ رب جو کہ غالب ہے، الوہاب جو کہ فیاض ہے. عزیز کے معنی کیا ہے؟ غالب، اور وہاب کے معنی فیاض. فیاض یعنی جو خوب عطا کرنے والا ہے. کیا ان کافروں کے پاس آپ کے رب کی رحمت کے خزانے ہیں؟ انسان جب کوئی بڑی بات کرتا ہے تو لازماً اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی اس کا بیک گراؤنڈ ہوگا، ہے نا؟ ورنہ کہتے ہیں بھئی چھوٹا منہ ہے اور بڑی بات ہے. اب اتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں، اللہ کی وحی پر، اللہ کے پیغمبر پر معترض ہیں، تو ان کے پاس شاید کوئی بڑی طاقت ہوگی، پیچھے کوئی خزانے ہوں گے. اللہ پاک نے فرمایا کیا رب کی رحمت کے خزانے ان کو دے دیے گئے جو یہ بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں؟ ام لہم ملک السماوات والارض وما بینہما، یا ان کے پاس بادشاہت ہے آسمانوں اور زمین اور اس کے درمیان کی. ملک بادشاہت کو کہتے ہیں.
یا ان کے پاس بادشاہت ہے آسمان و زمین وما بینہما اور اس کے درمیان کی. فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ تو چاہیے کہ چڑھ جائے. یرتقو کے معنی چڑھ جائے. چاہیے کہ چڑھ جائے فی الاسباب ان راستوں میں بریکٹ میں لکھے یعنی آسمان کے. آسمان کے راستوں میں کیا ہو جائے؟ چڑھ جائے. اگر واقعی یہ اتنے طاقتور لوگ ہیں کہ زمین آسمان درمیان کی خلا ان کے کنٹرول سے چل رہا ہے تو پھر صرف زمین پر نہ چلے نا, کسی دن ذرا اوپر بھی ہمیں چڑھ کے دکھا دیں کہ آسمان کی طرف جا رہے ہوں. بات سمجھ گئے؟ تو چڑھ جائے آسمان کے راستوں میں. جندم ما ہنالک مہزوم من الاحزاب. جندم ما ہنالک لکھیں, عنوان لکھیں تسلی خاتم الانبیاء. تسلی. اب اللہ پاک آپ علیہ السلام کو تسلی دے رہے ہیں. فرمایا جندن. جندن کا ترجمہ لکھیں ایک معمولی لشکر. ایک معمولی لشکر ہے. ہنالکا وہاں پر, وہاں سے مراد لکھے مکہ میں. کہاں پر؟ مکہ میں. مہزوم شکست کھایا ہوا. شکست کھایا ہوا. من الاحزاب پہلے گروہوں کی طرح. یہ آیت کا ترجمہ تھوڑا سا مشکل ہے اس لیے لکھ لیں اس کو. احزاب کا کیا ترجمہ لکھا؟ پہلے گروہوں کی طرح. اب اللہ پاک نے اپنے پیغمبر کو تسلی دی کہ ان کی یہ جو بڑکیاں ہیں, باتیں ذرا بڑی ہے, حیثیت کچھ بھی نہیں ہے. حیثیت کیا ہے؟ فرمائے ایک معمولی سا لشکر ہے. کیسا ہے؟ معمولی. وہ بھی شکست کھایا ہوا, اور ایسا شکست کھایا ہوا من الاحزاب جیسے پچھلی کفار کی طاقتوں کو اللہ نے توڑا, انہوں نے شکست کھائی. یہ بھی انہی کی ہی ایک ترتیب ہے اور یہ ان میں سے بھی معمولی سے لوگ ہیں. آپ پرواہ نہ کریں, ان کا بھی برا انجام ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ سمجھ گئے دوستو؟ کذبت قبلہم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد. جھٹلایا ان سے پہلے قوم نوح نے, قوم عاد نے اور فرعون نے ذو الاوتاد جو کیلوں والا تھا. کیل جانتے ہیں نا؟ کیل, میخ. جھٹلایا ان سے پہلے قوم نوح نے اور قوم عاد نے اور فرعون نے ذو الاوتاد. یہ ذو الاوتاد فرعون کے ساتھ لگا ہوا ہے جو کیلوں والا تھا. اس کے دو مطلب ہیں دوستوں. ایک مطلب تو یہ ہے کہ یہ جو ایمان لاتا تھا تو اس کے جسم میں کیلے ٹھوک دیتا تھا, ظالم تھا. فرعون ان کے جسم میں کیا کرتا تھا؟ کیلے ٹھوک دیتا تھا. دوسرا ترجمہ ہے فرعون ذو الاوتاد. ذو الاوتاد مضبوط حکومت والا, مضبوط حکومت والا. فرعون کی حکومت اس زمانے کے اعتبار سے ذو الاوتاد خوب مضبوط تھی, لیکن اللہ نے اس کو بھی ہلاک کیا. سمجھ میں آ گئے؟ دونوں مطلب ہو سکتے. کذبت قبلہم, اس آیت کے نیچے عنوان لکھیں گے نمونہ احزاب. نمونہ کہتے ہیں مثال کو. وثمود وقوم لوط واصحاب الایکہ, اور قوم سمود اور قوم لوط واصحاب الایکہ اور جنگل والے. جنگل والے یہ کون تھے؟ قوم شعیب علیہ السلام.
یہ بھی وہ پچھلے گزرے ہوئے گروہوں کی مثال ہے. اولئک الاحزاب، یہ وہ سارے گروہ تھے، یہ وہ سارے گروہ تھے. ان کل الا کذب الرسل، اس کے نیچے لکھے بیان جرم. یہ پچھلی امتیں کیوں ہلاک ہوئی، ان پر اللہ کی پکڑ کیوں آئی؟ بیان جرم. ان کل، ان سب کے سب نے الا کذب الرسل، اپنے پیغمبروں کو جھٹلایا. ان کا جرم یہ تھا، ان سب کے سب نے کیا کیا؟ اپنے پیغمبروں کو جھٹلایا. فحق، اس کے نیچے عنوان لکھے انجام. فحق عقاب، تو واقع ہو گئی میری پکڑ، تو واقع ہو گئی میری. عقاب کہتے ہیں سزا کو اور پکڑ کو. بات سمجھ گئے دوستو؟ تو یہ ایک رکوع ہو گیا. آج پہلا دن ہے نا، پہلے دن سبق کم ہوتا ہے نا، تو آج پہلا دن ہے، آج اتنا سبق کافی ہے. طلباء اور طالبات بھی کوشش کریں کہ یہ بیاض اگر سہولت کے ساتھ لے لیں آج تو بہت اچھا ہو جائے گا. میں نے جیسے عرض کیا کہ ہم کوشش کریں گے کہ یہ اگر مل جائے تو آپ کے قریب اس کو پہنچا دیا جائے. ٹھیک ہے؟ باقی کاپی پین لازمی اپنے پاس رکھیں اور 8 بجے سے پہلے پہنچنے کی کوشش فرمائیں. ویسے سبق انشاءاللہ روز 10 بجے تک ہوگا، پھر 15 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے. آپ لوگ ابھی وقفہ فرما لیں 15 منٹ کا. 9:40 پر انشاءاللہ دوسرے استاذ تشریف لے آئیں گے. ٹھیک ہے جی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ.